وعجل فرجهم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للموحدین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے مولانا۔ خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق۔ صلوات۔ مومنات گرامی، شہزادہ علی اصغر کی بڑی بارگاہ ہے۔ جب حضرت علی اصغر کہیے تو ذہن میں ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے، مگر جب امام حسین کی زبان سے سنیے تو کبھی باب الحوائج، کبھی حجت خدا، کبھی حجت الہیہ۔ پتہ چلا کربلا میں سن پہ کام نہیں ہوتا، کربلا میں مرتبوں پہ کام ہوتا ہے۔ اور آج کی مجلس منسوب ہے باب الحوائج مولا سے، اور بڑے بڑے عرفاء کہتے ہیں کہ جو کسی کے وسیلے سے نہ ملے وہ اصغر علیہ السلام کے وسیلے سے مل جاتا ہے۔ کیوں؟ شہزادہ علی اصغر کائنات کی واحد ماں جناب رباب سلام اللہ علیہ، واحد ماں۔ پتہ کیوں میں کہہ رہی ہوں؟ کہ جنہیں خدا نے 2 بچے دیے اور دونوں کو ہی باب الحوائج بنا دیا، نہ جناب سکینہ کا وسیلہ رد ہوتا ہے، نہ حضرت علی اصغر کا وسیلہ رد ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے حضرت علی اصغر شاید بابا سے ضد کر کر، شاید اپنے دادا سے ضد کر کر سب کی مرادوں پر قبولیتوں کی مہریں لگواتے ہیں۔ اور آپ سب خود گواہ ہیں اس چیز کے کہ جب بھی حضرت علی اصغر کے گہوارے پہ کچھ مانگا، اللہ تعالیٰ شہزادے کے صدقے میں عطا کرتا ہے۔ بارگاہ بہت بڑی ہے، مجلس بہت بڑی ہے، اس لیے ہاتھوں کو بلند کر کر خدا کی بارگاہ میں حضرت علی اصغر کا واسطہ دے کر، اے رب العزت جو جو جہاں بیٹھا ہے میری جان، ہر جگہ ہاتھوں کو اٹھا کر، اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہیں تو آج شہزادہ علی اصغر کا وسیلہ ہے۔ یہ وہ گہوارہ ہے جسے حسین ساری رات جھلاتے رہے، یہ وہ گہوارہ ہے جسے جناب رباب حسرتوں سے ہلاتی رہی۔ شہزادہ علی اصغر کا صدقہ بار الہا، اے میرے پالنے والے، سب سے پہلی دعا بار الہا ظہور امام میں تاجیل فرما، امام وقت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ شہزادہ علی اصغر کے خالی گہوارے کا صدقہ بار الہا جو گودیاں بے آباد ہیں انہیں شاد و آباد فرما۔ مولا جنہیں اولاد دی ہے انہیں نیک و صالح بنا۔ مولا ہم سب کے بچوں کو اول وقت کا نمازی بنا۔ مولا ہم سب کو اخلاص سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہا جہاں جہاں جو جو بیمار ہے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایک مومنہ در شہوار بیمار ہے، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ مولا جو جو جس طرح کی حاجت دل میں رکھ کے بیٹھا ہے مولا سب کی نام بنا حاجت روائی فرما۔ پروردگار سب کو کربلا و شام کا زوار بنا، حج و عمرے کا زوار بنا،
بچوں کو امتحانات میں سنہری کامیابیاں عطا فرما، جنہوں نے امتحان دینے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ مولا جو دل پریشان ہیں، مولا جو گھر پریشان ہیں، جہاں فکر و فاقہ ہے، جہاں بیماریاں ہیں، اللہ شہزادہ علی اصغر کے صدقے سب مومنوں کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا پردیسیوں کو حفظ و امان میں رکھنا، بار الہا اس عزاخانے کو ظہور امام سے متصل فرمانا۔ مولا ہماری نوکریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ مولا جس نے جس طرح اس عزاخانے میں مجلس اعضا میں جہاں جہاں آزاداری حسین میں حصہ ڈالا ہے پروردگار سب کے ان حصوں پہ قبولیت کی مہر سخت فرمانا۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے رب العزت، جو ہمارے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ اس مجلس اعضا کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ مولا ہماری نیکیوں میں مجلس کے ثواب میں ہمارے والدین کو شامل حال فرما، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں طول عمر عطا فرما۔ پالنے والے، اے میرے مالک، تجھے پتہ ہے دلوں کے حال کیا ہیں، مولا جس کے دل میں جو بات ہے دعا ہے نام بنم حاجت روائی فرما۔ دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ بار الہا ملت مسلمان کو سربلندی عطا فرما، جو اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں نیست و نابود فرما۔ ہاتھوں کو بلند کر کر پروردگار عالم، اے میرے پالنے والے، یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما، اور ہمارے بچوں کو اور ہمیں ان کے ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما۔ برائے قبولیت مجلس، برائے قبولیت حاجات، برائے تاجیل ظہور امام زمان، بلند تر صلوات۔ واجل فرجہم اجمعین۔ مومنات گرامی، کربلا ذریعہ حیات ہے، یعنی کہ کربلا زندگی کا ذریعہ۔ سورہ فاتر کی آیہ مبارکہ 9 کے زیر اثر ہم نے اپنے موضوع کا آغاز کیا۔ کل کی مجلس ذہنوں میں ہے، کل ہم نے کیا کہا تھا کہ مولا حسین نے وہاں پہ بات کی جہاں پہ بولنے کا جواز نہیں تھا۔ کربلا زندگی ہے۔ اچھا، بولے تھے حسین 9 کے سنا پر، تو 9 کے سنا پہ اگر بولنا تھا تو اپنا حق بولتے کہ میں حق پر تھا۔ اگر بات کرنی تھی تو اپنے اوپر ہونے والے مظالم بیان کرتے، مگر جانتی ہیں امام حسین نے بولنے کے لیے کس چیز کا انتخاب کیا؟ حسین 9 کے سنا پہ بولے تو قرآن بولے۔ سورہ کہف کی تلاوت امام حسین علیہ السلام نے 9 کے سنا پہ کی۔ یا مولا قرآن کیوں پڑھا؟ تو آواز حسین کی آئی ہوگی کہ ہم دشمن اسلام کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک حسین باقی ہے تب تک قرآن پہ آنچ نہیں آ سکتی۔ یزید نے مٹانا چاہا تھا، یزید نے دین کو مٹانا چاہا تھا، یزید نے قرآن کو مٹانا چاہا تھا، اسلامی تعلیمات کو مٹانا چاہا تھا، مگر مولا حسین نے 9 کے نیزہ پر قرآن پڑھ کر ایک پیغام دنیا کو دے دیا کہ جہاں پر حسین ہے وہیں پر قرآن ہے، اور مولا حسین اکیلے حسین نہیں ہیں، ان کو ان کے نانا نے ایک جملہ کہا تھا کہ الحسین منی وانا من الحسین، جہاں پہ میں ہوں وہاں حسین ہے، جہاں پہ حسین ہے وہاں میں ہوں، کہا تھا نا۔ تو اصل میں مولا حسین نے قرآن پڑھ کر یہ پیغام دیا کہ جہاں پر حسین ہے وہاں قرآن ہے۔ اصل میں حسین نہیں ہے قرآن کے ساتھ،
اصل میں محمد قرآن کے ساتھ ہے، کیونکہ قلب محمد پر اترنے والی کتاب قرآن۔ بیٹا بات بتاؤں، کل میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہم سب وارثان قرآن ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے وارث عزاداری ہو، وارث ولایت ہو تو وارث قرآن بھی ہو، مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تم اس کے ماننے والے ہو۔ قرآن کا وارث پردے میں ہے نا، تو جو پردے میں ہے جب تک پردے میں رہے گا، قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، مگر ذمہ داری کے لیے خدا کو کچھ سولجر چاہیے، کچھ سفیر چاہیے، کچھ فوجی چاہیے۔ اللہ نے کہا یہ میرا قرآن ہے، میں نے اسے نازل کیا، میں ہی اس کا محافظ۔ جب محافظ وہ ہے نا تو میری جان اس کے ورقے پھاڑ کر، خدا نخواستہ اس کی بے حرمتی کر کر، اس کے صفوں کو جلا کر، اس کی بے ادبی کر کر، اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ قرآن، درس قرآن، حافظ قرآن اور محافظ قرآن کو مٹا دے گا تو میرا بیٹا یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ہمارے ہاں مجلس بھی قرآن کی آیت کے بغیر شروع نہیں ہوتی، ہم ذکر اہل بیت کا کرتے ہیں مگر تلاوت پہلے قرآن کی کرتے ہیں، تاکہ ہم دنیا کو سمجھا سکے کہ قرآن کو ہم پڑھتے اس لیے ہیں، آیت قرآن کی پڑھتے ہیں، تفسیر اہل بیت کی ہوتی ہے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا۔ جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہے۔ آج ہم امام حسین کے ماننے والے، حق و باطل کی پہچان رکھنے والے، جو باطل کے ساتھ ہے آج ہم اس کو پیغام دینے والے، اس سے پہلے کئی دفعہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی، مگر اس میں اور اس دفعہ میں فرق پتہ کیا ہے؟ پہلے صرف فرد کرتا تھا، حکومت انوالو نہیں ہوتی تھی، اس دفعہ کی بے حرمتی میں فرد نے نہیں کی ہے، خود گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ تو ہم آج کی مجلس میں پروٹیسٹ کرتے ہیں اس چیز کے خلاف کہ جب بھی قرآن کی بے حرمتی ہوگی، کوئی بولے یا نہ بولے، حسین کا چاہنے والا چپ نہیں بیٹھے گا، اور ہم سب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے لبنان نے، جیسے عراق نے، جیسے ایران نے سویڈن کے سفیر کو بے دخل کیا ہے، ہم امام حسین کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں سے بھی قرآن کی بے حرمتی کرنے والے ذہنوں کو بے دخل کریں۔ آج یہ فتنہ نہیں پکڑیں گے تو بیٹا کل پھر کوئی کھڑا ہو جائے گا، اور یہ ہمارا احتجاج ہے کہ آج ہم مجلس حسین میں ہم سب قرآن لے کر آئے ہیں، لائے ہیں نا میری جان، میں بھی لائی ہوں، کہاں ہے میرا قرآن ہم سب لے کر آئے ہیں۔ ہم سب ہاتھوں میں قرآن کو بلند کریں گے اور ایک پیغام دنیا کے مسلمانوں کو دیں گے کہ آپ ہمیں کافر کہیں، آپ ہمیں جو مرضی کہیں، آپ ہمیں تارک قرآن کہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن کا مفہوم ہمیشہ وہیں آیا ہوتا ہے جہاں حسین و علی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جہاں قرآن میں سے اہل بیت نکل جائیں وہاں صرف لائنیں، لکیریں رہ جاتی ہیں۔ ہم 10 مرتبہ قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر، بلکہ بدلتی ہوں 12 مرتبہ، جب 12 ہیں تو پھر 12ویں کے لیے ہم ہاتھ میں اٹھائیں گے، اپنے حجاب سب درست کر لیں، کسی کے بال نظر نہ آئیں۔ یاد رکھیے یہاں پہ ہم خواتین ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ میسج کیونکہ میں چاہوں گی کہ ہر جگہ جائے، جس کو اس کا کلپ ملے اپنے فیس بک پر، اپنے ٹویٹر پر جو اکاؤنٹ ہیں اس پہ اپنی یہ کلپ ڈالنا ہے۔ اور یہ کلپ نہیں ہے،
مشہور ہونے کا شوق نہیں ہے، امام وقت نیتوں کو جانتے ہیں، سب نے یہ پیغام اپنے اپنے فیس بک پہ کرنا ہے، اپنے اپنے اکاؤنٹس پہ ڈالنا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن بلند کریں گے، پورے آرگنائز وے میں قرآن اوپر ہو، سب اوپر کرو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، قربان جاؤں آپ سب کے۔ میں کہوں وقت کا امام آپ اگر تشریف فرما ہے، مولا ہمارا یہ حقیر سا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے گا۔ اور بیٹا ہم نے 12 اماموں کے لیے 12 مرتبہ ہاتھوں میں قرآن بلند کر کے یہ احتجاج ہم کرتے ہیں۔ ہم نے 12 مرتبہ حسین کو پکارنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نعرہ تکبیر کہیں گے، پھر نعرہ رسالت کہیں گے، پھر نعرہ حیدری کہیں گے، اس کے بعد 12 مرتبہ لبیک یا حسین کہیں گے۔ یہ ہم سب کا احتجاج ہے۔ ہم سارے مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام وقت کو حاضر و ناظر جان کر نعرہ حیدری۔ اب ہمارا احتجاج جہاں قرآن وہاں حسین، یا سارت الحسین، اجرکم اللہ، باطل کے رخسار پہ تماچے مارنے کے لیے بلند تر صلوات۔ جزاک اللہ۔ امام وقت کو ہدیہ قرآن بلند کر کے کہیے مولا یہ حلف ہے، مولا ہم وعدہ کرتے ہیں آج بھی اگر کوئی قرآن پہ یا اہل بیت پر یا آپ کی تعلیمات پر انگلی اٹھائے گا، مولا کوئی اٹھے یا نہ اٹھے، ہم شیعان حیدر کرار آپ کے لیے جان لٹانے کے لیے قربان ہیں۔ مولا ہم صرف کہتے نہیں ہیں، ہمارے بچے آپ پہ قربان۔ آج یہ اٹھے ہوئے قرآن گواہی ہے اس چیز کی، مولا ہماری جان بھی آپ پہ قربان، ہمارا مال بھی آپ پہ قربان، ہماری اولاد بھی آپ پہ قربان۔ آج ہم قرآن کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہے ہیں، آج کے بعد اگر کسی نے قرآن صامت اور قرآن ناطق کے بے حرمتی کی تو شیعان حیدر کرار، عاشقان رسول، عاشقان علی، عاشقان کربلا خاموش نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ہم وارثان قرآن ہیں اور اللہ آپ سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ جل فرج جزاک اللہ۔ جل فرجہم اجمعین۔ تو مومنات کرامی، یہ درس کربلا کا ہے کہ نام بس خدا کا ہے، ہم نے اور کسی سے نہیں ڈرنا۔ یہ امام حسین ہم بات کر رہے ہیں، کربلا درس زندگی، درس حیات، کربلا ذریعہ حیات۔ یہاں پہ موت نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کل کی مجلس ذہنوں میں ہے۔ ہم یاد رکھیں امام حسین علیہ السلام نے نو کے سنا پہ قرآن پڑھا۔ جب قرآن پڑھا حسین نے تو مومنات گرامی، وہ جو ایک پروپیگنڈا تھا نا حسین مولا کے خلاف، مولا حسین کے خلاف کیا پروپیگنڈا تھا؟ باغی ہے۔ مولا کے خلاف پروپیگنڈا تھا تارک قرآن ہے، تارک نماز ہے۔ بہت معافی چاہتی ہوں، جب تاریخ پڑھتے ہیں نا
تو میرا بچہ حلق میں تاریخ پھنستی ہے. کربلا صرف اور صرف حکومتوں کی جنگ نہیں ہے. کربلا نظریے کی جنگ ہے. کربلا سوچ کی جنگ ہے. اور جیسے میں نے اب کیونکہ ہماری گفتگو نتیجے کی طرف جا رہی ہے، موضوع ہمارا ہے کربلا ذریعہ حیات، زندگی. کل میں نے آپ سے کہا تھا کل ہم سب سوچیں گے کہ ہم نے کربلا سے لیا کیا ہے. کربلا کہیں نہ کہیں تو خمیر میں موجود ہے نا بیٹا. آپ اگر دیکھیے پوری کربلا میں سے سب سے پہلی چیز جو ہم نے لینی ہے، ابھی 3 دن میں گفتگو کروں گی آپ کے ساتھ، جو چیزیں ہم لے سکتے ہیں کربلا سے. تاریخ ہم نے پڑھی، زندگی لینے کے لیے بیٹا میڈیسن تو کھانی ہے نا. اور ہمارا طبیب کربلا ہے، ہمارے ڈاکٹر حسین ہیں، اور ہماری دوائی، ہماری میڈیسن کربلا کی وہ نصیحتیں ہیں کہ جنہیں ہم کھاتے چلے جائیں اور بدلتے چلے جائیں. کربلا سے لینا کیا ہے سب سے پہلے؟ دیکھو بیٹے، میں بہت کڑوی بات کرنے لگی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، بہت کڑوی بات ہے، لیکن تھوڑا سا ریالٹی پہ بات کریں. ہم اکثر جب ہم عزاداری میں آتے ہیں تو ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں. میں منع نہیں کر رہی، مت، یہ نہیں کہوں گی مت کریں. فار ایگزامپل ہم زنجیریں پہنتے ہیں بیماروں کی شفا کے لیے. میں نہیں کہہ رہی نہ پہنیں، کیونکہ بہت سے بیمار اس سے شفا پاتے ہیں نا. ہم زنجیریں پہنتے ہیں. ہم مطلب جب کربلا اکثر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ میں نے اکثر دیکھا کہ کچھ لوگ کربلا میں گھٹنوں کے بل چلتے ہیں اور گلے میں رسی ڈالی ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ کانسیپٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم قیدی بن کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، عقیدت ہے. انہوں نے کہا ہمارے مولا یہاں قیدی بن کر آئے، ہم بھی قیدی بن کے آ رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی نہ کہ نہیں، لیکن میں سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو زنجیریں پہنی وہ کس نے پہنائی؟ یزید نے. کوئی بات نہیں، بیمار کی نسبت سے اگر آپ بیماروں کو پہنا رہے ہیں مذائقہ نہیں، اللہ شفا دیتا ہے. جو گلے میں رسی ڈال کر قیدی بن کے آ رہے ہیں وہ کس نے کیا؟ یزید نے، شمر نے. ہم جب بھی ممبروں سے مصائب پڑھتے ہیں، جیسے میں بھی پڑھوں تو میں تماچے مارنا پڑتی ہوں، میں خنجر چلانا پڑتی ہوں، میں تازیانے مارنا پڑتی ہوں. یہ ساری چیزیں جو میں پڑھتی ہوں یہ سب کس نے کیا؟ شمر نے، یزید نے. یہ سب ہم کام جو ہم پڑھتے ہیں، وہ سب کچھ جو ہم پڑھتے ہیں وہ سب دشمنان حسین کے کام ہیں جو ہم ممبروں سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ کو، علامہ نقن صاحب کا جملہ ہے. علامہ نقن صاحب کا جملہ کہا، تم سب کو ہمیشہ وہ یاد رہا، یہ ظلم یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خدا نخواستہ یہ سب بھول جائیے، بھولنا نہیں ہے، کیونکہ ابد واللہ یا زہرا کا مطلب یہ ہے کہ مولا آپ پہ جتنے ظلم ہوئے ہمیں سب یاد ہے. ہم یاد رکھیں گے تو سینے پہ ہاتھ ماریں گے، ہم یاد رکھیں گے تو مجلس عزا کریں گے، ہم یاد رکھیں گے تو حسین کی راہ میں ان کی پیاس کو یاد رکھ کر پانی پلائیں گے، ان کی بھوک کو یاد رکھ کے تبرک بانٹیں گے. یہ سارے کام یاد رکھنے ہیں. مگر علامہ نقن ہمیشہ یہ جملہ کہتے ہیں، تم نے ہر وہ کام یاد رکھا جو شمر و یزید نے کیا. تم نے کبھی کربلا میں حسین کیوں نہیں دیکھا؟ ہیں یعنی میں بھی آپ کے ساتھ گناہگار ہوں، شریک ہوں اس میں، میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں، کیونکہ ہم ڈسکشن جب بھی کرتے ہیں مصائب پہ کرتے ہیں. انہوں نے عجیب بات کی. انہوں نے کہا تم نے ہمیشہ وہ عمل بیان کیا جو عمر ابن سعد نے کیا، تم نے ہمیشہ وہ عمل بیان کیا کہ جو دشمن حسین ابن نمیر نے کیا. تم نے کبھی یہ کیوں نہیں بیان کیا جب حسین ابن نمیر کے سامنے اکبر آئے تو اکبر نے کیا کیا؟ تم نے کبھی حسین کا عمل کیوں نہیں بیان کیا؟ مسئلہ یہی ہے میری جان، ہم نے ہمیشہ وہ سننا چاہا کہ جو وہ کر رہے تھے دشمن. پورے 2 تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک
10 تاریخ تک حسین بھی تو تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا صرف دشمن ہی کچھ کیے جا رہا تھا، مولا کچھ نہیں کر رہے تھے؟ تو کیسے ممکن ہے؟ کربلا کا آرگنائزر، کربلا کا ڈیزائن کرنے والا اور آرٹسٹ بچیوں کے لیے کربلا کا خطاط، جو خط لکھ دے تو کوئی مٹا نہ سکے، جو ڈیزائن کر دے تو اسے کوئی تبدیل نہ کر سکے۔ پوچھئے تو صحیح مولا حسین ہم آپ سے کیا لے سکتے ہیں؟ پوری کربلا میں اگر مولا کو کسی نے کچھ کرتے ہوئے دیکھا، بیٹا جنگ تو حسین نے صرف عاشور کو ہی کی تھی، جنگ صرف حسین نے صرف عاشورہ والے دن تلوار اٹھائی تھی، اور اٹھائی بھی کیوں تھی؟ امام حسین نے ہارڈلی آخری لمحے میں جنگ کی ہے، اینڈ پر وہ تلوار جو اٹھائی تھی، تو وہ تلوار کیوں اٹھائی تھی؟ کسی نے کہا تھا حسین اب تو تمہارے اندر جرت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تمہاری آنکھیں بھی لے لی، آنکھوں سے مراد علی اکبر، ہم نے تمہاری کمر بھی توڑ دی، کمر کے ٹوٹنے سے مراد حضرت عباس، ہم نے تمہارا دل بھی چھید دیا، یعنی کہ حضرت علی اصغر۔ پتا چلا یہ ساری باتیں۔ بیٹے میں ایک بات بتاؤں، میری بچیاں بیٹھی ہو، کربلا میں صرف اور صرف ظلم نہیں ہوتے تھے، صرف تلواریں نہیں چلتی تھیں، کربلا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں زبانیں بھی چلتی تھی، ٹونٹ، طنز۔ وہاں پہ فوج اشقیاء صرف پتھر نہیں مارتی تھی، جملے بھی مارتی تھی۔ اب آپ بتائیں نا امام حسین کو اگر کوئی یہ جملے کہے کہ جو باپ ابھی مشقت کر کے آیا ہو اس کو یہ سارے جملے کہیں، اس میں ہمت رہ سکتی ہے؟ نہیں۔ مگر مولا نے عجیب انداز اپنایا، روایتوں کے جملے ہیں، مولا حسین اپنا جو زلجنہ تھا نا، اس کے اوپر وہ جو تلوار کا دستہ ہے گول والا، اس کو نیچے رکھ کر تلوار کو ہاتھ سے پکڑ کر کمر کو سیدھا کر کر، پھر اس کے بعد تلوار کو دستے سے پکڑ کر اٹھایا اور اٹھا کر کہا تم نے میرے بابا کا صرف خیبر دیکھا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے جو جملہ کہا نا، میرے بچوں میری بیٹیوں، خیبر آج تک یہودیوں کی کمر میں کھپا ہوا خنجر ہے، وہ آج تک خیبر نہیں بھولے ہیں، اور اسی خیبر کی وجہ سے کبھی کوئی بے ادبی، کبھی کوئی بے ادبی، کیونکہ ان کے اندر بغض علی نہیں ہے، ان کے اندر بغض اسلام ہے۔ اور انہیں یہ بہت گہرا جملہ ہے، اور کسی کی بے ادبی کیوں نہیں ہوتی؟ آج تک آپ نے تو نہیں سنا کہ کسی نے کسی کی بے ادبی کی ہو۔ معذرت کے ساتھ نام نہیں لینا چاہتی، آپ بہتر سمجھدار ہیں، کبھی کسی نے کسی کی بے ادبی نہیں کی۔ جب بھی بے ادبی کے لیے کوئی اٹھا، یا تو قرآن کی بے ادبی یا اہل بیت کی بے ادبی، کبھی مولا علی کو کچھ کہہ دیا، کبھی امام حسین کو کچھ کہہ دیا، کبھی عزاداری کو بدعت بنا دی، اور بھائی پوری لسٹ ہے اوپر بھی۔ کسی اور کی بے ادبی کیوں نہیں کر رہے؟ صرف ان کی کیوں؟ میری جان جب بس نہیں چلتا نا تو آخری حربہ ہوتا ہے بے ادبی کرنا، بدتمیزی کرنا۔ اب سوال پوری امت مسلمہ سے، مجھے سوال کا جواب دیجئے کہ بے ادبی صرف اسی گھر کی کیوں؟ دشمنی اسلام سے ہے، اور بے ادبی کبھی علی کی، کبھی رسول کی، کبھی پنجتن پاک کی، یہ بے ادبی کے لیے صرف یہ والا گھرانہ کیوں رہ گیا؟ پتا چلا آپ کو سمجھ نہیں آیا، مگر دشمن کو سمجھ آ گیا کہ دشمنی اسلام سے ہونا تو پورے کا پورا اسلام اسی گھر کے اندر ہے، پورے کا پورا اسلام اسی گھر میں۔ اگر اور کہیں اسلام ہوتا نا تو اسلام سے کدورت رکھنے والے باقیوں کے ساتھ بھی بدلے لیتے۔ دیکھو بیٹے، یاد رکھو، جب بوم بلاسٹ ہوتے ہیں نا تو ہمیشہ مخصوص طبقوں میں ہوتے ہیں۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو پاکستان کی ہسٹری اٹھا لو، کبھی بھی ان
کے مدارس میں بلاسٹ نہیں ہوا جو کرتے ہیں. ہسٹری اٹھائیے، مساجد برادران اہل سنت میں بلاسٹ ہو جاتا ہے، شیعوں کی مساجد میں بلاسٹ ہوتا ہے. باقی ایک فقہ رہ گیا، وہ آپ سمجھدار ہیں بہتر، کبھی نہیں ہوا. وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وہاں کلمہ گو نہیں ہیں؟ کیا وہاں نمازیں نہیں ہو رہی؟ تو کہا بھائی بات یہ ہے، ہم انہیں کیوں مارے؟ کیونکہ جب ہماری سوچ اور ان کی سوچ ایک ہے تو ہمیں مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. پتہ چلا جو پلانٹ کرتا ہے اسے نقصان نہیں ہوتا. اب جو نقصان میں ہے سمجھ لو وہ حق پہ ہے، اور جو تحفظ میں ہے بیٹا یہ کربلا پڑھ رہی ہوں، مجھے ایسی باتیں کرنی پڑیں گی. یہ باتیں کربلا ہی سے ملیں گی، اور یہ باتیں کربلائیوں سے ہی ملیں گی، اور یہ باتیں کربلائی ہی سن سکتے ہیں. ہر ایک کے ذہنوں میں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں. حسین نے کیا دیا کربلا میں؟ کربلا میں رونا عبادت. مولا حسین نے جنگ لڑی، جنگ لڑ کے تلوار چلائی، کچھ دیر زیادہ حسین نہیں لڑے. وہ بھائی عباس کے استاد ہیں، عباس جس کو آقا کہے اس کے ہاتھوں میں کمی تھوڑی ہے. تھوڑی دیر لڑ کر بتا دیا کہ حسین کی طاقت رشتوں سے کمزور نہیں ہوتی. مولا سکھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا 3 دن گفتگو ہم کیا کریں گے کہ ہم نے حسین سے کیا لینا ہے، کربلا ہمیں زندگی کیسے دیتی ہے. مولا سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ مولا نے کہا میرا سب سے پہلا پیغام، پورے کربلا میں تمہیں ایک چیز نظر آئے گی، جتنے شہید ہوئے کسی کی عبادت قضا نہیں تھی، کسی کی نماز قضا نہیں تھی. کربلا میں کسی نے نہیں کہا کہ مولا حسین میں تھکا ہوا ہوں، کسی نے نہیں کہا مولا ابھی ہمت نہیں ہو رہی، تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لوں. پتا چلا پہلا میسج میری جان، اگر حسین سے کوئی تبرک لینا ہے تو کوئی ایک وعدہ حسین سے کر کے اٹھو. اور وہ وعدہ کیا ہے کہ مولا سب سے مشکل کام ہے بیٹا نماز کو پنکچویلٹی سے پڑھنا. واقعی پنکچویلٹی سے پڑھنا واقعی مشکل کام ہے، اور شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ تمہارا سر سجدے میں آئے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب تم پیشانی جھکا دیتے ہو نا تو پھر ابو تراب بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور خدا بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یہ جو سجدہ ہے نا یہ اپنے غریب سے غریب بندے کو امیر کر دیتا ہے. اللہ چاہے اب یہ 3 دن صرف میں نے کام پہ بات کرنی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کربلا سے لینا کیا ہے. زندہ رہنا چاہتے ہو نا میرے بیٹے تو حسین کے در پہ آنا پڑے گا. پہلی چیز جو کربلا میں نظر آئی وہ عبادت قضا نہیں ہوئی. یاد ہے نا جنگ ہو رہی تھی تو کسی صحابی نے آ کے پوچھا تھا مولا حسین نماز کا وقت ہو گیا، مولا کیا کریں؟ مولا نے کہا صفے بچھا. مولا آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ انڈیویجول پڑھو، پہلے تم کونے میں جا کے پڑھ لو، پھر میں کونے میں جا کے پڑھ لوں، پھر اس کے بعد دوسرا آئے وہ کونے میں جا کے پڑھے. مولا آپ نے صفے بچھوا دی. کہ جھگڑا ہی اس نماز کا ہے. اگر حسین نماز نہ بچا کے گیا تو کیا کیا ہے؟ صفے بچھائیے. مولا صفے بچھوائی مولا نے. امامت کے لیے خود حسین کھڑا ہوا. جیسے ہی میرے مولا کھڑے ہوئے امامت پر فوج اشقیہ میں ہلچل مل گئی. عمر ابن سعد نے ایک مرتبہ گھبرا کے دائیں بائیں دیکھا کہ یہ مجمع تو میں نے اکٹھا ہی اس لیے کیا تھا کہ حسین باغی ہے، حسین بے نمازی ہے، یہ تیروں کے
مسلح پہ سجدہ کرنے لگا ہے حسین، تیروں کے مسلح پر سجدہ کر رہے ہیں حسین۔ اور میری جان، پرسوں والی مجلس سامان کسی اور کا تھا، مجمع کسی اور کا تھا، بلایا کسی اور نے تھا، پیغام کسی اور نے دینا تھا، دیگیں کسی اور نے پکوائی تھی، مقصد کوئی اور دینا چاہتا تھا، بات یزید کرنا چاہتا تھا۔ میں بڑا سچا ہوں، یزید بڑا اچھا حاکم ہے، مگر حسین نے کمال کر دیا۔ ارے تیروں کے مسلوں پر صفیں بنوا کر یزید کے سارے پلان کو ملیا میٹ کر دیا۔ حسین نے کہا اب جہاں حسین ہوگا وہاں جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کی صفیں بنوا دی، صفیں بن گئی حسین کی۔ اور آپ جانتے اس میں ہوا کیا؟ مولا حسین کھڑے ہوئے، پیچھے جماعتیں کھڑی ہوئی۔ اب آپ کے حوالے جملہ، اچانک صحابی حسین کے آئے جن کا نام سعید ہے، سعید مولا کے سامنے آئے، کہ مولا اگر آپ اجازت دیں تو جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر تیروں کو روکوں۔ کیسے روکا؟ سعید نے کیا کیا؟ سعید مولا کے سامنے کھڑے رہے، جتنی دیر نماز ہوتی رہی سعید جو مولا پہ تیر آ رہے تھے وہ تیر اپنے سینے پہ کھا رہے تھے، جہاں پہ جاتا تھا تیر سعید وہاں آگے کھڑے ہو کر تیر کھاتے تھے۔ روایتوں میں جملے ہیں کہ جیسے ہی امام حسین نے تشہد پڑھ کر سلام کو مکمل کیا، سعید ایک دفعہ لڑکھڑا کے حسین کی گود میں گر گئے۔ اب جب آنٹی میں پڑھ رہی ہوں ابھی، اب مجھے اشارہ کر دیتی آنٹی، میں رک جاتی آپ کے ادب میں ہیں۔ اب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کو سمجھیں۔ سعید امام حسین کی گود میں گرے، یہ جملہ سمجھیے گا۔ سعید گرے، اب سعید نے آنکھیں کھول کر یہ نہیں کہا مولا آپ ٹھیک ہیں، سعید نے پہلا سوال کیا کیا؟ مولا میں نے نماز نہیں پڑھی، یہ حسینی ہے میری جان، یہ حسینی ہے، پورے تیر بدن میں لگے ہوئے تھے، مولا میں نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سعید نے پیار سے مولا کو دیکھ کے پوچھا مولا کیا میری نماز ہو گئی؟ مولا کیا میری نماز ہو گئی؟ مولا نے عجیب فلسفہ دیا، کہا سعید تو محافظ تھا، تو نمازیوں کا محافظ تھا، اب اگر خدا مہلت دے تو پڑھ لینا، لیکن جتنی دیر بات ہوئی اتنی دیر میں سانس اکھڑ گئی۔ تو امام حسین نے سعید کا ماتھا چوما، کہ جتنے نمازی تھے سب کی نمازوں کا ثواب اللہ سعید کو دیکھا۔ میرے بچے بیٹھے ہو نا یہاں پہ، کوئی تو وعدہ، کیا کہوں میں؟ جانی اگر کربلا سے میں نے سجدہ نہ لیا تو کیا لیا؟ حسین نے کربلا سے تبرک بھی تمہیں کچھ نہیں دیا، حسین نے کربلا سے تمہیں کوئی تبرک نہیں دیا، مگر قسم کھا کے بتاؤ جب کربلا جاتے ہو تو کربلا سے ایک تبرک ہے جو سب کے لیے لاتے ہو، کفن سب کے لیے نہیں لاتے، کفن رشتہ داروں کے لیے لاتے ہو، مگر سجدگاہ وہ واحد چیز ہے جو سب کے لیے لاتے ہو۔ پتہ چلا حسین نے پیغام عام کر دیا، جہاں حسین ہوگا وہاں سجدگاہ حسین ہوگی، اور سجدگاہ حسین کا مطلب کیا ہے؟ ایسی جگہ جہاں حسین نے سجدہ کیا۔ پہلا میسج کربلا کا نماز۔ آج مولا کا شہزادہ ہے، اور یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس نے مسکرا کر
हाजतें देने का हुनर दे दिया। मांगना है आज आपने, आज मौला शहजादा अली असगर से मांगना है। और मेरे बच्चों पता क्या चीज़ें ना मांगना, आज ताकत मांगना कि असगर उस ताकत का सदका कि जो मुस्कुरा के तीर गले पे खा लिया। बेटा ये बच्चे की फितरत नहीं है, ये बच्चे की फितरत नहीं है। बच्चे की फितरत में तीर खाकर मुस्कुराना नहीं है। आपको पता है बच्चे को जरा सा कोई इतना सा जख्म आ जाए तो बच्चा मुस्कुराता नहीं है। असगर ने मुस्कुरा के बता दिया कि ये शहादत बच्चे की नहीं है, ये शहादत दीन इस्लाम के लिए है। समझ रहे हो? आज बुलाया है हर बहन को सकीना ने। जानती है जब नोके सिना पे सर होता था ना हजरत अली असगर का, शाम के बाजारों में जब जनाब सकीना गुजरती थी ना, रवायत के जुमले हैं, तो वहाँ पर जब बड़े प्यारे थे हजरत अली असगर, कभी सुनिए जनाब रुबाब की ज़ुबान से असगर, 6 महीने का बच्चा रोता कितना है मेरा बेटा, खुदा तुम्हारी गोदियाँ आबाद रखे। अज़ादारों जिनके पास औलाद है ना, जिनकी गोदियों में लाल हैं, परवरदिगार इसी तरह तुम अपने बच्चों को फर्श अज़ा पे लाती रहो। मगर मेरी माएँ बैठी है ना, तो आप जानती हैं जब बच्चा छोटा होता है ना, छोटा, तो उसके बदन का एक हिस्सा बड़ा नाजुक होता है। अक्सर जब आप देखें माएँ गोद में उठाती है ना बच्चे को, तो उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखती है। उठाती हैं या नहीं? अगर किसी बच्चे की गोद में देना तो आप सबसे पहले कहती नहीं बेटा गर्दन के नीचे हाथ रखो। मेरी माएँ बैठी, मुझे सवाल करने की इजाज़त है, क्यों इतना मोहतात होती हैं गर्दन के नीचे हाथ रखने के लिए? क्यों बच्चे को डायरेक्ट गोद में नहीं देती? आपने कहा क्योंकि गर्दन के जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये बड़ा नाजुक है। इसको ये जो गर्दन का पिछला हिस्सा, इसको मनका कहते हैं, और बच्चे की ये जो गर्दन से जुड़ा हुआ हिस्सा है, इसको हसलियाँ कहते हैं, है ना। हसली बच्चा अगर ज़्यादा खांस भी लेना तो उसकी हसली उखड़ जाती है। मैं गलत तो नहीं कह रही, जाहिर है माँ हूँ ना, बच्चों को बड़े एहतियात से पाला है। गर्दन के नीचे हाथ रख के उठाया। मैं पूछूं ज़रा हुरमला से, हुरमला क्या तेरी औलाद नहीं थी? हुरमला क्या तुझे नहीं पता था कि बच्चे का कौन सा हिस्सा नाजुक? तुझे असगर का पूरा बदन छोड़कर तीर मारने के लिए तुझे सिर्फ गर्दन मिली, तुझे तीर मारने के लिए सिर्फ गर्दन मिली। बेटा देखो, देख जनाजा अंदर रखा है, ये झूला नहीं है, मेरा बच्चा झूला नहीं है, ये एक माँ के अरमान है। जानते हो जब 11 मुहर्रम को सुबह रस्सियाँ बांधने के लिए जब यजीद की फ़ौज आई, फ़ौज अश्किया जब 11 मुहर्रम को आई, तो आप जानते हो पता क्या हुआ? जब हाथों में रस्सियाँ बांधने लगी ना, एक माँ छोटी सी गठरी सीने से लगाए हुए अज़ादारों कभी इधर छुप रही है, कभी उधर छुप रही है। नजर मौला समझ जाना तो तुम्हें रबाब की कसम बगैर शर्माए पुरसा, आज रबाब की उजड़ी गोद का पुरसा है। अज़ादारों छोटी सी गठरी सीने से लगाए, कभी एक खैमे में कभी दूसरे। अज़ादारों जब फ़ौज अश्किया आ गई ना, फ़ौज अश्किया आई ना, तो एक आदमी ने कहा रात को लूटा नहीं था, कल लूट लिया। कहा कोई कीमती चीज़ है जो इस औरत की गठरी में मौजूद है, जिसे सीने से लगा के रखा हुआ है। अज़ादारों सुनोगे क्या था गठरी में? एक आगे बढ़ा, जनाब रुबाब के साथ हाथों से गठरी को छीना। रबाब एक मरतबा तड़प गई, अब जो गठरी को खोला, जले हुए झूले की लकड़ियाँ। असगर आजा, असगर माँ तुझे गोद में ले, असगर आजा, असगर आजा,
असगर माँ तुझे गोद में ले। बेटा पूरे रास्ते रबाब ने बच्चा गोद में नहीं लिया, पूरे रास्ते नोके सीना पर असगर का झंडूले बालों वाला सार, असगर की बाँचों पे दूध लगा हुआ, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, आज़ादारो हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर। ये झूला है ना, तुमने पुरसा देना है रबाब को, झूले को झुलाना आहिस्ता, क्योंकि माँ की हसरत है। अज़ादारान ईमान, जब किसी का छोटा बच्चा मरता है ना, जब किसी का छोटा बच्चा मरता है ना, तो जानते हो जो बड़ी माएँ हैं ना, वो पता क्या कहती हैं, अभी दफन होने गया है बच्चा, अभी माँ को होश नहीं है, तुम इससे पहले कि माँ को होश आए बच्चे का झूला छुपा दो, बच्चे के कपड़े छुपा दो, बच्चे का फीडर छुपा दो। क्यों? कहा जब माँ की नज़र पड़ती है ना, तो माँ का दिल बेकरार हो जाता है। अज़ादारो जब ये जुमला कहा, हाय ओ रबाब आपकी किस्मत, हर आज़ा खाने में खाली झूला, रबाब रो रो के कहती है अज़ादारो हुरमला तुझे तीर मारने के लिए, देखिए हुसैन ने यूँ उठाया था ना असगर को, ऐसे उठाया था ना, जब ऐसे उठाया था, अगर तीर मारना था तो हुरमला कहीं ऐसी जगह मारता कि जहाँ पे माँ को इतना दुख ना होता। मगर बेटे मैंने कहा ना कि सबसे बच्चे का नाजुक हिस्सा मन का, अब मुझे ज़्यादा मुश्किल जुमले नहीं कहने, अल्लाह जाने किसके पहलू में रबाब बैठे हो। अज़ादारो जैसे ही तीर चला, तीर अली असगर की गर्दन पर, इधर गर्दन पे लगना था, जिधर तीर गया असगर उधर चला गया। हुसैन का बाजू ना होता, हुसैन का बाजू ना होता। अज़ादारान इमाम तीर मार दिया असगर के गले पर, असगर के मौला के गले पर तीर लगा। जुमला पूछूं किसी ने जनाब शहादत के बाद जनाब अली असगर की हुरमला से पूछा, हुरमला आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब तीर चलाया जाए तो तीर जिसको लगे वो तीर के साथ चला जाए। हुरमला ने पता क्या जुमला का, सुनो बेटे, माओ के कलेजों से छोटी छोटी बहनें बैठी हो ना, खुदा तुम्हारे मान सलामत रखे। छोटे भाई तो वैसे ही बहनों को बहुत प्यार, छोटे भाई वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं बहनों को। अज़ादारो जानते हो हुरमला से पूछा कि जब तीर मारा जाता है, तीर तो रुक जाता है, ये तीर के साथ बच्चा हुसैन के बाजू में तीर पेवा, बताइए किया क्या? अज़ादारो हुरमला ने पता क्या जुमला कहा, मैंने वो तीर मारा जो घोड़े को मारते थे। अज़ादारो सुनना, अज़ादारो तुमने हमेशा सुना, तीन मुँह वाला तीर। अब तुम्हारे हवाले जुमले करो। वो जो पूछ रहा था उसने सवाल किया घोड़े वाले तीर में और इंसान वाले तीर में क्या फ़र्क होता है? का जो इंसान को तीर मारा जाता है ना वो हल्का होता है, जो घोड़े को मारा जाता है वो भारी होता है। कहा क्यों भारी? कहा क्योंकि घोड़ा ताकतवर होता है, भारी तीर मारा जाए ना ताकि गिरे ना। कहा उसके तीन मुंह क्यों थे? कहा ताकत अगर वो जानवर के बदन में जाए तो घूमता हुआ रगे काट दे, घूमता हुआ जानवर की रगे काट दे। आखिरी जुमला अल्लाह जाने ये सवाल क्यों जहन में आ गया। अज़ादारों कहा क्योंकि जानवर ताकतवर होता है, तीन मुंह का तीर से मुँह तीर मारा ताकि गर्दन जाके रगों को काटता हुआ चला जाए।
یا حسین یا حسین یا حسین